ہم نے کبھی بھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہمارا پیسہ خرچ تو ہو رہا ہے، کیا حق کی جگہ پر ضرورت مند کو مل رہا ہے؟ ایسا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ ہم نے دیکھ کے خرچ کرنا ہے، پیسہ پیسے والوں پہ خرچ کرنا ہے، غریب کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ایک ریڑھی لگانے والا، اس کے قریب کار رک جائے، ایک 10 روپے کی چیز اگر وہ بیچارہ 10 روپے مانگ لے، ہاں یہ تو 5 کی مل جاتی ہے، اس سے بحث ہوگی، ایک ایک روپیہ چھڑایا جائے گا۔ لوگوں، وہ بلڈنگ بنانے کے لیے نہیں کما رہا، وہ تو پیٹ پوجا کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ وہ تمہیں چبھنے لگے 5 روپے 2 روپے، اور آپ ایک ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، وہاں پر 100 روپے بھی واپس بچتے ہوں تو چھوڑ کے آ جاتے ہو۔ وہاں نہ تو کوئی بحث، ہزاروں روپے مانگ لیں، 500 کا نوٹ بھی اگر بچ جاتا ہے ہم پوچھتے نہیں ہیں، آپ لوگ چھوڑ کے آ جاتے۔ یہ انہوں نے تو بلڈنگیں بنانی ہیں، انہوں نے بزنس کرنا ہے، وہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ان سے تو ہم بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بڑے بڑے ریسٹورنٹ جو مالدار بھی ہیں، سب کچھ ہیں، جن کو رب نے عطا بھی کر رکھا ہے، ان لوگوں کو ہم بغیر کسی حجت کے اور ہم عطا کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم حقوق العباد کی طرف کوئی توجہ نہیں کسی کی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ پر بھی توجہ ہٹا چکے ہیں۔ ارے وہ ماں باپ جو راتوں کو اٹھ کر اپنے اولاد کی بلندی، ترقی، عمر میں برکت کی دعائیں کر کر کے اپنے آنکھوں کو آپ کے آنے کی منتظر کر دیتی تھی، تھکا دیتی تھی۔ وہ رب نے جن کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے، وہی جنت تمہارے دوسروں کے گھروں پر مانگتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کو کھلا دیتے ہیں کہ یہاں بھی کھلا دو، وہاں بھی کھلا دو، میرا نام یہاں بھی بن جائے، وہاں بھی بن جائے، یہ بڑا اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، رب نے تو جنت رکھی نہیں ان کاموں میں۔ پہلے اس جنت کو سنبھالو جو در در پہ رل رہی تھی، در کے ٹھوکروں پہ ڈال کر۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کو نہیں پوچھتے، مالدار بھی ہیں، سب کچھ ہے، پیسہ سب کچھ ہے، مگر ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہے، ماں باپ کو کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ وہ دوسروں کے دروں پر۔ ایک صحابی حاضر خدمت و عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا رسول اللہ زندہ ہے۔ فرمایا اسی کی خدمت کر، رب نے اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے رب نے رکھی، اور ہم تلاش کر رہے ہیں دوسروں کے دروں پر۔ ایسا نہیں ہے۔ رب نے جو مقام و مرتبہ ماں کا عطا کیا، جو ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری فرمایا وقفد لہما جناح الذل، محبت بھرے انداز میں لوگوں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وإذا أخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا۔ رب نے تو ہر مقام پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ارشاد فرمایا ہے۔ ایک طرف ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنی رضا والد کی رضا میں رکھی ہے، اور اپنی ناراضگی والد کی ناراضگی میں رکھی ہے۔ بہت سے ایسے گھر ایسے دیکھے گئے جو باپ کو تو کوئی نہیں پوچھتا، ماں کی ہی چلتی ہے، ماں کی ہی دیکھ بھال ہوتی ہے، ماں کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے گھر میں، مگر باپ کو کوئی نہیں۔ باپ در بدر پہ ٹھوکریں، چلنے سے بھی قاصر ہے، پھر بھی اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بھیک مانگے، کمائے، کچھ کرے، کرنا پڑتا ہے اسے۔ میرے رب نے دونوں کو وہ اہمیت دی ہے جو قیامت میں پھر رب بتائے گا۔ رب فرماتا ہے میرے پاس آنا ہو، جنت ماں ہے تمہاری تو جنت کی چابی تمہارا باپ ہے۔ دونوں حاصل کر کے آؤ دنیا کے اندر، دونوں کی دیکھ بھال کرو، دونوں کی عزت کرو، دونوں کی ہر لحاظ سے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کو راضی کر کے آؤ، خدا تم سے راضی ہو جائے گا۔ خرچ کرنے کی باری ہے، کتنے قریبی رشتہ دار بہن بھائیوں میں غریب بھی ہوتے ہیں مگر ان کو کوئی نہیں دیکھتا، دوسری جگہوں پہ ہم خرچ کر دیتے ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، قریبی رشتہ دار جو ضرورت مند بھی ہوں، اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ ارے بھائی یہ لوگ ہیں جن کی خدمت کرنا ہم پر لازم ہے، جن کی دیکھ بھال ہم پر لازم ہے۔
ایک روپیہ بھی اگر صدقہ کرنا ہو پہلے قریب سے دیکھا کرو، پھر اس کے بعد پڑوس میں دیکھا کرو، کہ پڑوس میں رشتوں میں تو نہیں ہے لیکن پڑوس میں کوئی ہو، اس کی دیکھ بھال کریں، پھر آگے بڑھنا ہے، ترتیب سے چلیں۔ زندگی بھی ترتیب کا نام ہے، جو بے ترتیب چلے، بغیر کسی طریقے سے خرچ کرتے رہے، کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ سے، فراڈ سے، بے ایمانی سے مال کما لیتے ہیں، وہ جواب ان کو دینا پڑتا ہے، مزے پیچھے اور کرتے ہیں، پھر اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کرنے والا بھی نہیں رہتا، اس لیے کہ مال جو ایسا کمایا، تربیت اولاد کی ایسی کر کے گئے۔ کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جن کے صبح نکلتے ہوئے ماں باپ ان کو کہتے ہیں بیٹا تمہاری عزت میں ہماری عزت ہے، میری عزت تمہارے حوالے، اسے خیال سے رکھنا، بیٹا سر سے دوپٹہ نہ اترنے دینا۔ بلکہ ہم تو اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ وہ جو لباس رب کائنات نے جسم چھپانے کے لیے دیا تھا، آج بیٹیوں نے اتار کر اسے خود کو ننگا کر دیا، اور والد بڑی خوشی سے ٹہلاتے ہوئے بڑے ناز کے ساتھ بیٹیوں کو اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے ان معاملات میں، جس کی پکڑ یاد رکھ لیں۔ رب کائنات نے فرمایا اگر کوئی نماز پڑھتا ہے نا، عورت نماز پڑھ رہی، اس کے سر سے دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ جس سے بالوں کی سیاہی نظر آ جائے، اس سے نماز نہیں ہوتی، اور جو بغیر دوپٹے کے باہر نکل جائے رب اسے قبول کرے گا؟ اور پھر جو تربیت ایسی کر رہے ہوں، رب ان سے کیسے پوچھے گا کہ تیری تربیت میں یہ سب کچھ پایا ہے اس نے؟ خدا را ہر لحاظ سے اپنی اولاد پر نظر رکھیں، بیٹیوں پر نظر رکھیں، ان سے دعا کریں بیٹا میری عزت تیرے سر پر ہے، تو چاہے تو اسے اچھال دے دنیا میں، مجھے رسوا کر دے، چاہے تو اس عزت کو اپنے سر کا تاج بنا لے، تو میں دنیا میں غریب بھی ہوں، اگر تو نے عزت رکھ لی تو میں دنیا کا بادشاہ بنوں گا۔ یہ ہے حسن سلوک کریں، لوگوں کو، بچوں کو تربیت دیں۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں اپنی صحیح معنوں میں بندگی نصیب فرمائے، لوگوں کی خدمت گزاری نصیب فرمائے، ماں باپ سے حسن سلوک نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔